بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ جس طریقے سے ان کے سٹانس آ رہے ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو بھی سٹانس آ رہا ہے اس میں پیراڈاکس ہے، تضاد ہے۔ وہ ایک دن کچھ کو اور بات کرتے ہیں، اگلے دن کچھ اور بات کر دیتے ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ نیگوسیشنز کی اور سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ایرانین اور خاص طور پہ پاسداران انقلاب ان کو جو ہے وہ ان کی تردید کر رہے ہیں اور ان کو ایک نئی یہ اگر خاص طور پہ اس نیگوسیشنز کے دعوے کو ایک نئی کانسپیریسی سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر تب غور کریں گے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب غور کریں گے جب آبنائے ہرمز دوبارہ کھلے گی۔ جواباً ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کے حوالے سے ایرانی حکومت جو ہے، ایرانی حکام جو ہے وہ کلیئر ہے اور اس کے سختی سے تردید کرتی ہے اور ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ ٹرمپ آج رات ایران کے حوالے سے جو ہے وہ قوم سے بھی خطاب کریں گے، دیکھیں اس میں کیا وہ سٹانس رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اگر میں ہلاکتیں اور انسانی نقصان بتاؤں تو ایرانی حکام کے مطابق اب تک 1100 تقریباً 90 افراد شہید ہو چکے ہیں، اپروکسیمیٹلی میں بات کر رہا ہوں، اور جن میں تقریباً 250 سے لگ بھگ جو ہے وہ خواتین ہیں اور 200 سے زائد بچے بھی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز اور عالمی توانائی بحران کے حوالے سے جو سوال ہے، ہم نے پروگرام میں پہلے بھی میں نے ایک دو پروگرام کیے تھے کہ وار فیئر اور وار کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، جہاں ہم نیوکلیر وار کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم سائبر وار کی بات کرتے ہیں، کنونشنل وار کی بات کرتے ہیں، ایک اکنامیکل وار کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ایران اس وقت اپنا رہا ہے۔ عالمی تیل کی تجارت کا 20% آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو مؤثر طریقے سے بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے خلیج فارس سے تیل کی درآمد پر انحصار کرنے والے ممالک میں ایندھن کی قلت اور قیمتوں میں تیز اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارا اپنا ملک ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر بھی قیمتیں بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ علاقائی سطح پر جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس میں بہت ساری پراکسیز بھی پارٹ لے رہی ہیں، جیسے حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں، لبنان کی بات کر رہے ہیں ہم، اور جس طریقے سے یمن کے باب المندب کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ہوتی جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ اگر وہاں سے بند ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کرائسس جو ہے وہ میرے خیال میں جنم لے گا، میرے خیال میں اس کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں سمجھ سکے گا اور پورے خطہ اس نقصان کو نہیں جھیل سکے گا۔ دوسری جانب عالمی رد عمل کو اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے نیٹو کو جو ہے وہ کاغذی شہر قرار دیا ہے اور امریکہ کو اس کا اتحاد سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ اتحادیوں نے ایران کی جنگ میں عملی کردار ادا نہیں کیا۔ دوسری جانب برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اس جنگ میں فریق نہیں بنیں گے اور قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس بلایا جائے۔ اور دوسری جانب فرانس کا اگر میں آپ کو بتاؤں، فرانسیسی عہدیدار نے یہ واضح کیا کہ نیٹو کو آبنائے ہرمز میں فوجی کارروائیوں کے لیے نہیں بنایا گیا اور ایسا کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ رائٹ نو ساری سچویشن ہے، لیکن ایک روس کا پوشیدہ کردار جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور برطانیہ کے دفاعی سربراہ نے برطانوی انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس مہیا کیا بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فوجی تربیت بھی دی۔ یہ سب سے بڑی الارمنگ بات ہے، فوجی تربیت کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے پیوٹن کا پوشیدہ ہاتھ قرار دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کا ڈرون شکن نظام سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور اردن میں نتائج دے رہا ہے۔ یہ زیلنسکی کی بھی میں بات اگر تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس سسٹم اچھا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر اثرات کی بات کریں تو ایل پی جی مہنگا ہونے جا رہا ہے جی۔ اوگرا نے 1 اپریل سے ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 78 روپے کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو ہو جائے گی اور ایران کے زمینی راستے سے درآمد میں رکاوٹ کے اس اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ایرانی ریال کی قدر میں تقریباً 400% اضافہ ہوا ہے اور جنگ سے پہلے 1 کروڑ ایرانی ریال 2500 پاکستانی روپے میں ملتا تھا، اب ان کی قیمت 10,000 روپے ہو گئی ہے۔ وجہ یہ کہ آس آرائی ہے کہ جنگ کے بعد پابندیاں اٹھیں گی تو ایرانی کرنسی مزید مضبوط ہو جائے گی۔
کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی جس طریقے سے آ رہی ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس، وہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے، اور ٹرمپ کے اشاروں کے بعد جو ہے وہ اسٹاکس مارکیٹ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہوگی، کس طریقے سے یہاں پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ وکٹری ڈکلیئر کر دی جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور اس کا اختتام ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا ابھی تک۔ آج 1 اپریل ہو گئی ہے اور سب سے بڑا سوال نشان ہے۔ اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کریں گے، اور دوسری جانب پروگرام کے دوسرے چنک میں ہم تھوڑا بات کریں گے پاکستان، افغان طالبان اور چین کی ثالثی، اور اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے وفود چین کے شہری اور مچی میں موجود ہیں، اور جہاں یہ مذاکرات ڈائریکٹر جنرل کی سطح پر ہو رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی ایک سینئر دفتر خارجہ اہلکار دفتر خارجہ کر رہے ہیں، اور جن کے ہمراہ فوجی اور انٹیلیجنس حکام بھی شامل ہیں، اور دوسری جانب افغان وفد میں وزیر داخلہ اور خارجہ کے نمائندے اور انٹیلیجنس ادارے کے اہلکار شریک ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ابھی تک ان مذاکرات کا باضابطہ تصدیق نہیں کی، جس سے اس عمل کی حساسیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ دا نیشن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ آؤٹ کی ہے۔ اس میں جانیں گے اپنے گیسٹ سے کہ کتنی اس میں صداقت ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب کرنل ریٹائرڈ جو ہے جناب سیف صاحب ہیں، کرنل ریٹائرڈ سیف صاحب، اور جناب نذیر الزین صاحب ہیں وائے ویڈیو لنک، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لیاقت علی طور صاحب ہیں۔ سر کرنل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ سر سب سے پہلے تو جو ٹرمپ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کا جو سٹانس ہے وہ، حالانکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ، اور اس کے سٹانس میں پیراڈاکس، یہ جو دعوے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایران مذاکرات کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اس میں کوئی صداقت ہے، اس کے بیہائنڈ دی سین کچھ اور چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دیکھیے جی، میں یہ عرض کروں کہ ٹرمپ کو ٹریپ کیا ہے جی نیتن یاہو نے، اور وہ فائلیں جو ان کی سنبھال کے بیٹھے ہوئے نیتن یاہو، وہ اس کام آئی ہیں۔ جی آپ کسی پہلو سے دیکھ لیں، عسکری پہلو سے دیکھ لیں، اکانومی کے پہلو سے دیکھ لیں، نیشنل انٹرسٹ امریکہ کی سے دیکھ لیں، جی نیشنل سیکیورٹی سے دیکھ لیں، ٹیکنالوجی سے دیکھ لیں، اور کسی جنگ کے جواز سے کہ آیا امریکہ کی ایران سے کوئی جنگ کا جواز بنتا ہے، نہیں بنتا۔ آج تو سارے امریکہ میں 31 اسٹیٹ میں لوگ باہر نکل کے چیخیں مار رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ٹرمپ کو پتہ ہے یہ ان کی جنگ نہیں ہے، امریکہ کو تو نقصان ہی ہونا ہے، فائدہ نہیں ہونا۔ اس قسم کی جنگ جو کہ کسی پرائے کی جنگ ہو، وہ دوسری بات ہے کہ اسرائیل بغل بچائی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اسرائیل کو اس حد تک امریکن اپنے سر پہ سوار کر لیں کہ اپنی اکانومی، اپنی نیشنل انٹرسٹ، اپنی سیکیورٹی، اپنا سارا کچھ سٹیک پہ، سپر پاور کا نام اور برانڈ سارا کچھ ہی مڈل ایسٹ میں دفن کر کے جا رہے ہوں، تو یہ تو بہت بڑا جھٹکا ہے۔ جی یہ تو نہ ہم سوچ سکتے تھے، نہ ٹرمپ کے ویژن میں تھا، نہ پینٹاگن کے ویژن میں، نہ سینٹرل کمانڈ کے۔ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جی۔ یہ اسرائیل نے ٹریپ کیا کیا، اسرائیل کی موساد نے نیتن یاہو کو کہا، اور یہ بات ٹھیک تھی کہ اسرائیل کی موساد کی پینیٹریشن ایرانی لیڈرشپ میں بہت زیادہ تھی اور بہت افیکٹو تھی۔ ان کو ہر منٹ کی موومنٹ کی رپورٹ ملتی تھی۔ جی اس کا فائدہ جب نیتن یاہو کو پتا چلا کہ یہ ان کی لیڈرشپ ساری اکٹھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور جو رجیم چینج کے لیے پچھلے وہ کئی سال سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور جنگ سے پہلے لوگوں کو ہر شہر میں باہر نکال لیا ہوا تھا اور وہ گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگا، تو اس ماحول میں موساد نے کنونس کیا اسرائیل کو کہ یہ تو بالکل ہی آپ لیڈرشپ ختم کریں گے تو چند دنوں میں رجیم چینج ہو جائے گا۔ یہ وہی فارمولہ ہے جو یو ایس اے نے اور اسرائیل نے دیگر مسلم ممالک میں استعمال کیا۔ اچھا، اس میں یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا کرنل صاحب، اس میں ایک چیز بتا دیں پھر میں جاتا ہوں دوسرے گیسٹوں کی طرف۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں صدر ایران کا، مسعود پزشکیان کا، اور یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوشش ہے، کانسپیریسی ہے کہ مشتبہ خامنائی
اور پریزیڈنٹ ایران کے درمیان جو ہے وہ کوئی ڈسکریپنسی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمر یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. یہ کوشش ہو رہی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, ایران کی انٹیلیجنس اور اس کے باقی دوستوں کی انٹیلیجنس, جس میں چائنا رشیا بھی شامل ہے, پوائنٹ آ گیا, وہ اتنے بدھو نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا کہ وہ اس بدھو کی اس بدھو کے کہنے پہ. پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب ذرا بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایران کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے, اور دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ابتدائی میں نے جس طریقے سے بتایا وہ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بارے سے بات کر رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں جناب؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو دعویٰ ہے وہ تو ٹرمپ کا دعویٰ ہے, اور ٹرمپ کے دعوے جو کوئی اتنے ریلائبل تو نہیں ہے. ان کا ماضی دیکھا جائے, ان کا رویہ دیکھا جائے پچھلے 4-5 سال کا, تو وہ بیانات اپنے بدلتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں, بعد میں ان کو چینج کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ایران نے ان کو درخواست کی ہے کہ وہ جنگ بڑھ کر اور اس کی شرائط ماننے پہ تیار ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ایران پھر میزائلوں کے جو گرائش چلا رہا ہے وہ بند ہو جاتے اور ایران آبنائے ہرمز سے ہٹ جاتا. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران نے اپنا بہت زیادہ نقصان بھی کروا لیا اس جنگ کے اندر. ان کی نیوی کے جتنے بھی جہاز سے تقریباً وہ سارے ڈبو دیے گئے, ان کی 8 ڈوزنیں ڈبو دی گئیں. تو اتنے بڑے نقصان کے بعد پھر وہ اس وقت کیوں نہ کہہ دیتے اپنی فورسز بچا لیتے, اگر انہوں نے امریکہ کی بات ماننی تھی. ان کی ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ہم سے اپنی بات نہیں منوا سکے اور ہمیں ڈرا نہیں سکے. ہم ان کے بامبنگ کی وجہ سے گھبرائیں گے, اس کو فیس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. یہ وہ کر رہے ہیں اور یہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اب ٹرمپ نے کہا کہ یہ انڈر ہینڈ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, تو انڈر ہینڈ نیگوشیشنز خفیہ جو ہیں اس کے لیے لینگویج کون سی استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ تو فارسی نہیں جانتے جی, اور ایرانی لیڈر ہیں وہ ٹرمپ کی لینگویج کو بہت اچھا نہیں جانتے جی, دونوں یہودیوں کی زبان ہیبریو نہیں جانتے. تو کس زبان میں نیگوشیشنز ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹرمپ بامبنگ کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور ایران میزائلز کی زبان میں جواب دے رہا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ اب ہتھیار ڈالنے پر آئے ہوئے ہیں, ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ٹروپس اپنے ڈالیں. انہوں نے ان کے میزائلوں میں ابراہم لنکن کو ہٹ کر لیا. یہ تو اب ساری دنیا کہہ رہی ہے, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے. تو ابراہم لنکن کا ہٹ ہو جانا امریکہ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایسیمیٹرک وار ہے جس میں ایک بہت بڑی طاقت ہے امریکہ, بہت بڑی معیشت ہے امریکہ, $800 ارب ان کا ڈیفنس بجٹ ہے, 850 تک پہنچا ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے. اتنی بڑی طاقت کا جو ایران کا ٹوٹل ملٹری بجٹ $15 بلین ہے, 16 ہوگا بہت زیادہ ہوا, تو یہ بہت ایسیمیٹرک وار ہے. اس ایسیمیٹرک وار کے اندر تو وہ تباہی کرنی انہوں نے ایران کے اندر کافی, لیکن اگر جب ان کی اپنے برابر کے لوگوں سے کسی ورلڈ بریگیڈیئر صاحب ان کے ایئرکرافٹ کیا مانے گا, تو وہ ایئرکرافٹ کیریئر جو پہلے طاقت کا ایک نشان تھے, طاقت کا ایک پروجیکشن, طاقت پروجیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھے, وہ آج ایک ولنریبلٹی بن چکے ہیں. اچھا, یہ جہاز جو ہیں ان کو ایک بڑی جنگ اگر شروع ہوئی, ہم سارے کہتے رہے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں جراثیم موجود ہیں کہ یہ 3rd ورلڈ وار بن گئی, تو 3rd ورلڈ وار بن گئی. تو جس کے پاس ہم نے دیکھ لیا دبئی اور ابوظہبی کے اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ایران کی میزائلوں نے کیا تباہی مچائی ہے. تو اگر 3rd ورلڈ وار ہوتی ہے تو سب سے بڑا نقصان ان کو ہوگا جن کے شہر کنکریٹ کے جنگلوں سے اور اسکائی اسکریپر سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا, اور ان طاقتوں میں ہوگا جن کے پاس درجن کے حساب سے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں. ایک ڈوبا تو $70 ارب ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے, اور 5,000 بندے بھی ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب پوائنٹ آ گیا ہے,
پوائنٹ سر پوائنٹ آ گیا جی پوائنٹ آ گیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. زور کو مارنا بڑا ایزی ہے اور اس کے اندر دعوے کیے جا سکتے ہیں, لیکن بات تب بنے گی جب دنیا کے سامنے نیگوشیشنز ہوں گی, اور جو پاکستان اور چین نے مل کر 5 پوائنٹ بنائے ہیں, میرا خیال ہے کہ صورتحال, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنڈمنیشن ہونی چاہیے تھی, میرے خیال میں صورتحال کے مطابق وہ ایک بہترین پروپوزل ہے. ٹھیک ہے, ایگریسر کون ہے اور پوائنٹ آ گیا سر, بہترین پروپوزل ہے. میں نذیر حسین صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں ذرا. نذیر حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سفیر رہے ہیں اور اس ڈپلومیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے جی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی تعریف کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور کہہ جا رہے ہیں کہ وہاں کے سربراہان ایک اعلی عہدیداران کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہمیں مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے. آپ اس کو کس ٹیکنیک کے تحت دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب سے تو تردید کی جا رہی ہے اس چیز کی؟ جی شکریہ جناب. مذاکرات تو کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, اور ایرانی فارن منسٹر نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان, امریکہ اور ایران کے درمیان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میسیجز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں. نہیں, جنگ بندی کا کہا نہیں ہے انہوں نے, یہ تو کہا نا کہ جنگ بندی کا جو ہے وہ انہوں نے درخواست کی ہے ہمیں. سر دیکھیں, کلیم تو آپ ابھی جس طرح کرنل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جنگ میں سب سے پہلی کیجولٹی تو سچ اور انصاف ہوتا ہے. یہ اس پہ نہ جائیں کہ دیکھیں, جب ہم کہیں نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات نہیں ہو سکتے فی الحال. ہاں یہ ضرور ہے کہ انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے تھرو آفیشیل چینلز ان کے آپس کے درمیان بائی لیٹرل لیول کے اوپر, اور تھرو تھرڈ پارٹیز جس طرح پاکستان ہے فار ایگزامپل. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور بھی کنٹری اس میں انوالو کر لیا ہو انہوں نے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتی. کل اگر ہوگا تو ہمیں کوئی عجیب بات نہیں ہوگی. باقی جہاں تک کہنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آج رات ضرور اناؤنس کریں گے. امریکہ کے اندر بے چینی ہے, امریکہ کی میجورٹی کیا اناؤنس کریں گے؟ اس جنگ کو اون نہیں کرتی اور صحیح نہیں کرتی. اور جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا, کرنل صاحب نے کہا کہ یہ جنگ نتنیاہو کی ہے, نتنیاہو کی بھی نہیں ہے, یہ بن گوریان کی جنگ ہے. ڈے 1 سے ان کا ایک ہی پلان ہے جس کے اوپر سارے مل کے وہ کام کر رہے ہیں, سوائے 2 لوگوں کے. احود براک, اس کی کوشش یہ تھی کہ ہم وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کو چھوڑ دیں اور فلسطین کو ایک اسٹیٹ بننے دیں. اور ایک پرائم منسٹر اور تھا جس کو انہوں نے مار دیا بعد میں, اور اس کا بھی یہ پلان تھا کہ ہم فلسطین بننے دیں. تو آپ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, جو بھی آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں یا اسیسمنٹ کر رہے ہیں, یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 100 سال سے یہودی اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بننے دینی. مور اور لیس وہ فلسطین کو جذب کر چکے ہیں, غزہ کو جذب کر چکے ہیں. پچھلے 4 ہفتوں سے تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے نذیر حسین صاحب کہ there is a conspiracy behind this war, کہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ایران کے ساتھ ہم ایک وار کر کے انٹرنیشنل ایشو بنا دیں, اور جو ہے وہ اگر پیلسٹائن کا جو ایشو ہے یا غازہ کا, تو وہ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے, اس پہ ڈسکشن نہ ہو, اور ہم وہاں پر جس طریقے سے کرتے رہیں ظلم و ستم کوئی پوچھے نہ. یہ تو بالکل یہ تو روز روشن کی طرح کلیئر ہے یہ بالکل. اس لیے میں نے یہ ایشو آپ کے سامنے لایا ہوں کہ غزہ بند ہو گئی, بورڈ آف پیس بند ہو گیا. ہاں جی بالکل, کوئی بات نہیں کر رہا, بالکل فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, گریٹر اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اب کیا ہوگا, انہوں نے اس کو ایبزارب کر چکے ہیں. وہ آیا کہ وہاں پر آپ وہ پارکنگ لاٹ بناتے ہیں یا وہاں پر وہ 20 اسٹوری بلڈنگ بناتے ہیں, وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران اس خطے میں ایک چودھری سے میں نہیں کہوں گا, ایک میجر پاور کے طور پہ ابھرا ہے. یہ واحد کنٹری ہے جس کے ساتھ اور ملک بھی ہیں, اور وہ ایشو کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, ایشو فلسطینی کا ہے.
ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کیا عاقب صاحب. کرنل صاحب ذرا مجھے ایک چیز میں یہ بتائیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اصل میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پہ ہی ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جی وہ کھلے گا تو ہم مزید جو ہے وہ مذاکرات یا جنگ بندی کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کسی کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ وار کے لیے کتنے دن کے لیے لڑ سکتا ہے، آپ اگر آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے اس کی جو ایرانین کی کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے ٹروپس وہاں پر مڈل ایسٹ میں پہنچائے جا رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 7,000 ٹروپس میرے خیال میں ادھر پہنچے. آپ اس میں مجھے ذرا میری معاونت فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا آئی لینڈ ہے کرگ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہاں پر پہنچنا ہے تو یہ آبنائے ہرمز کے تمام معاملات پھر کھول جائیں گے. دیکھیے جی میں عرض کروں آبنائے ہرمز اگر کھولنی اتنی ہی آسان ہوتی تو یہ پھر ان کے بحری بیڑے بیچارے زخمی اور دفن ہونے اور مرمت کرانے کے لیے تو نہ جاتے، کھول کے ادھر بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، ان میں ٹرپس بھی تھے، ان میں طیارے بھی تھے، ان میں اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، دونوں ہی فارغ ہو کے چلے گئے تو منہ کالا ہو گیا. تو یہ تو بڑی نہیں کھل سکتی، مطلب آسان نہیں ہے اس کو کھلوانا. میں اس کی لاجک ذرا عرض کروں. جی دیکھیے یہ جتنا اس کی وڈتھ یا ڈیپتھ ہے اس سے زیادہ ایکسپلوسیو ادھر فٹ ہوا ہوا ہے. اچھا، جتنا اس کے اندر بھی اور اس کے باہر جزیروں پہ بھی. خارق کے علاوہ بھی 4-5 جزیرے ہیں. ایک جزیرے کے اوپر کل یو اے ای نے امریکہ کو ریکویسٹ کی ہے، ان کا اور اس کے اندر ایران کا کوئی آپس میں پرانا تنازع ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ قبضہ کر لیں. قبضہ کرنے آسان ہوتے تو یہ آج 30 دن گزر جاتے. جنگ تو شروع، کوئی بھی اچھا ملٹری کمانڈر ہوتا تو جنگ تو انیشیٹ، پہلا حملہ لیڈرشپ پہ اور اسی دن حملہ ادھر جزیرے پہ آبنائے ہرمز پہ ہونا چاہیے. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ جہاں آبنائے ہرمز کی بندش ہے تو امریکہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو ویسے اسٹرانگ ہے. اگر وینزویلا کا کروڈ آئل دیکھیں ان کے میں پاس عرض کروں امریکہ کو فرق پڑے گا. امریکہ تو مڈل ایسٹ سے فارغ ہو گیا. مڈل ایسٹ والے اگر اس کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ایران کو اس نے ابالش کرنا ہے، ذرا دوسری سائڈ بھی دیکھیں، اگر اس کا آبجیکٹیو ہے کہ ایران کو اس نے ابالش کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ بات کر اوبلیٹریٹ کی بات کر رہا ہے بعض وقت، تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہاں پر وہ نیٹو سے بھی چلا جاتا ہے، یورپین یونین سے بھی چلا جاتا ہے، اگر اس کے بعد جناب وہ مڈل ایسٹ سے بھی چلا جاتا ہے اور وہاں ایران کا اس کا آبجیکٹیو پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کر لیتا ہے. پھر دیکھیے میں عرض کروں ایران کا آبجیکٹیو تو پورا ہونا تو فارغ ہو گیا. اچھا، جنگ ایران جیت چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آج اناؤنس کرے، ٹھیک ہے، یہ آج جنگ سے نکلے، یہ آج جنگ میں گراؤنڈ ٹروپس لانچ کر دے اپنے پیرا والے، یہ ہفتہ ان کو بوٹس آن گراؤنڈ کی بجائے بوٹس ان گریو کر کے دیکھ لے، ٹھیک ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق واسطہ ہے اس کا کہ یہ، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کو، اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ اس نے تو ریزولوشن پاس کر کے ادھر سے فیس لینی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی پارلیمنٹ بھی پاس کر لی ہے ایران کی. وہ تو ایک ان کی نہ صرف یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہو گیا، ہر چیز پہ جو ادھر سے گزر رہی ہے وہ نوٹ ہو گیا. اور دوسرا اس کے اوپر زیادہ یہ ہے کہ وہ تو ابھی اس کو مڈل ایسٹ کو دوبارہ ٹھیک ہے عام نہیں ہونے دے گا. ہر کنٹینر چیک ہوگا، ہر چیز چیک ہوگی، فیس کے بہانے سارا کچھ چیک ہوگا جو آیا جائے گا. پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب یہی سیم کوسچن گوز ٹو یو. پھر میں بریک کی طرف جاتا ہوں، پھر میں نذیر حسین صاحب سے بریک کے بعد پوچھوں گا. ذرا مجھے کوئکلی بتاتے ہیں ذرا کہ آپ کوئکلی مجھے رسپونڈ کیجئے گا کہ کیا یہ کیپیسٹی میں سسٹین کر پائے گا ایران؟ جی میرا خیال ہے ابھی تک تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے نا، کھلوا تو نہیں ہو سکا. ہاں دوسرا اس کی کچھ ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں، وہاں ڈیپتھ اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو چینل ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے. جو ٹوٹل ایریا اپنا ہرمز کا جس کے اندر جہاز رانی ہو سکتی ہے وہ تو 3.5 میکسیمم 3.8 کلومیٹرز ہے. تو اتنے نیرو ایریا کے اندر جہازوں نے جانا ہے جہاں ڈیپتھ جو ہے وہ 50 میٹرز کے قریب ہے. ٹھیک ہے، وہاں اگر مائننگ کر دی جائے اور ڈیمولیشنز کیے جائیں انڈر واٹر تو آبسٹرکشنز اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ وہاں سے جہازوں کا نکلنا بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا. اور خاص طور پر اگر وہاں 3-4 بڑے مرچنٹ لائنرز جو ہیں ان کو دبو دیا جائے اس ایریے کے اندر تو یہ بہت سارے آپشن ہیں. امریکہ کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ آ جائیں گے. بوٹس آن گراؤنڈ آئے تو اس کی جو رائیول فورسز ہیں وہ تو میرا خیال ہے اس وقت خواہش کر رہے ہوں گے کہ یہ بوٹ آن گراؤنڈ رکھیں تاکہ وہاں ایک ان کو بیٹ کرنے والی گوریلا وار شروع ہو جائے. ٹھیک ہے،
پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.